السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آصف محمد عارف، والد صاحب محمد عارف الدین، اونر آف عافیہ پلازا. آج کچھ جلدی میں آپ سب کے سامنے ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے کچھ ڈاکیومنٹ کورٹ کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا اس کو غور سے دیکھیے گا. یہ دیکھیے گا آنریبل جج سٹی سول کورٹ حیدرآباد 2007 کا ہے، جو میرے محمد عارف الدین سیکنڈ پارٹ ہے، میری والدہ اور کلیم اللہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے بیچ میں جو کورٹ کیس ہوا تھا. اور کلیئرلی میں آپ کو شارٹ اینڈ سویٹلی بتانا چاہتا ہوں کہ پوائنٹ نمبر 10 F1 F2 اینڈ F3 شاپ F12 آن دا فرسٹ فلور مارگیج ود دا ڈیفینڈنٹ نمبر 4 جو کلیم اللہ صدیقی کا ساتھی ہے، اور انڈین اوورسیز بینک کے ساتھ میں وتھ انڈین اوورسیز بینک اٹ از فردر سبمیٹڈ دا شاپس نمبر F9 F13 F14 آن دا فرسٹ فلور اینڈ شاپ نمبر G9 یعنی گراؤنڈ فلور مارگیج ود دا ڈیفینڈنٹ وتھ ففتھ کارپوریشن بینک. تو یہ سب آپ دیکھیے گا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کلیم اللہ صدیقی جس حساب سے مارگیج کر کے انڈین اوورسیز بینک کو کارپوریشن بینک سے وہ دھوکے سے پراپرٹی بیچا تھا شیخ نوہیرہ کو. تو آپ کو یہ بتلانا بہت کلیئر تھا. ہے کافی ڈاکیومنٹس 20 پیج کے ڈاکیومنٹس، اس کو اٹیچ کرنا ناممکن ہے. تو میں آپ کو اس میں آپ کے شیطان کا کل کچھ اس کی باتوں میں پوائنٹس نکالا ہوں، تو اس کا جواب کیا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دینا کمپلسری ہے. قانونی دو پیچ یہ جانتا ہے اور برابر جانتا ہے، قانونی دو پیچ جاننے کی طرف سے یہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، ٹھگتا ہے حیدرآباد کے لوگوں کو. جسی طرح میرے والد صاحب کو بلیک میل کر کے ڈرا کے دھمکا کر کے زندگی تمام میں نے 2005 یا 2006 سے رکھا ہے. اور اس نے نوہیرہ شیخ کے خلاف میرے والد صاحب سے کئی کیسز بھی، پولیس کمپلینٹس وغیرہ بھی کروایا ہے، 1 یا 2 پتہ نہیں کتنے ہیں. کل میں دیکھا ہوں کچھ ڈاکیومنٹس میں 1-2 ملے ہیں، اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں یہ مینشن کیا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو مولیسٹیشن کا کیس جو عارف الدین پر تھا میرے والد صاحب کے اوپر میں، جیسے جو شیخ نوہیرہ کی طرف سے آیا وہ تو سمجھنے انڈرسٹوڈ والی بات ہے، کوئی بھی چپ کیوں بیٹھے گا. وہ بیچارے اس کے شیخ نوہیرہ کے اگینسٹ میں کیا کریں گے. یہ جو ہے سو میرے والد صاحب کے نام کو لے کر کے آگے رکھ کے ان کر کے کمپلینٹس یہ وہ حرکتیں کرواتا تھا، اور اپنی زبان سے قبول بھی کیا ہے کہ عافیہ پلازا پورا نہیں کچھ حصہ ٹھگا ہے. تو یہ کچھ حصہ نہیں ٹھگا ہے، یہ ٹھگا ہے 2 سیلار اور ہیرا فلور جو سولڈ آؤٹ ہیرا کا فلور تھا اس کے اندر میں 3 ملگیاں سیل ڈیڈ کے تحت اس کی رجسٹری کروا لیا تھا، اور اس کے اوپر کے 2 فلور ہیرا کے اوپر کے 2 فلور جس نے یہ راموں کو بیچ کر کے پورے پیسے کھا گیا. پروڈینشل بینک میں جو پیسے دینا تھا وہ پے کر کے NOC لیا، لے کر کے سارے پیسے یہ کھا گیا. ٹیرس رائٹس AGPA کے تحت وغیرہ پوری بلڈنگ کے کھا گیا. اس کا اور ہمارا انٹریکشن کیسے ہوا وہ تو اس سود پر میرے والد صاحب کو پیسے لے کر آ کے دیتا تھا 2005-06 میں، اور سیل ڈیڈ کے تحت سیلار پارکنگ وغیرہ کھا گیا یہ. اور ایک اور چیز اس کے بارے میں کہوں گا، قانونی 2 پیج عافیہ پلازا کا، عافیہ پلازا کے سراؤنڈنگ بہت غور سے سنیے گا. عافیہ پلازا کمپلیکس کے سراؤنڈنگ اسٹریٹس جو محلے ہیں جس کا نام ہے، پہلا فصلان سر، میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، فصلان سر. سیکنڈ ماساپ ٹینک جو سامنے آتا ہے عافیہ پلازا کے، جہاں عافیہ پلازا ہے. مہدی پٹنم اس کو لگ کر کے، وجے نگر کالونی، آصف نگر، اور آپ کا دیکھیے یہ اس جگہ نامپلی اور ملا پلی. یہاں پر آپ آ کر کے جتنے لوگ انڈیا میں اور انڈیا کے باہر جو انویسٹر سے کمپلیننٹس ہو اور نان کمپلیننٹس ہو، اس کے بارے میں تھوڑی سی انکوائری کروائیے کہ آپ شہباز TDP یعنی تیلگو دیشم پارٹی کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اگر کوئی بولا نہیں جانتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے کہ عافیہ پلازا ماساپ ٹینک کا چور کے بارے میں، تب آپ کو اس کی پوری کہانی سامنے آ جائے گی. اگر تبھی بھی لوگ پہچاننے سے تھوڑا ہچکچائے تو بتائیے گا شہباز پتلا آگے آپ جانتے ہیں کیا ہے سو اسکیمر آف عافیہ پلازا، تو اس کی پوری کہانی آپ تک آ جائے گی. میرا آپ سے آ کر کے ویڈیو بنا کر ایک میسج پاس کرنا Day 1 سے لے کے آج تک یہی ہے کہ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ مجھے بلڈنگ چاہیے یا کچھ چاہیے. ہاں یہ میرے والد صاحب کے 1.5-2 کروڑ روپے کے اوپر کھا گیا. تو آپ لوگ یہ جانیے کہ یہ جس بلڈنگ پہ یہ رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، سو رہا ہے، بزنس بنا کے رکھا ہے، اس کو وہاں سے M-Top جو ہے بنا کر کے رکھا ہے جو ہمارا سیلر تھا، یہ اس کا وے آف انکم ہے. تو اس کے پیسے نہیں دے سکا، اس کو کھا گیا، تو یہ کسی بھی انویسٹر کی مدد نہیں کرنے والا ہے. آپ لوگ اپنے لیگل لائرس کو کنسلٹ کریے. میرا شروع سے Day 1 سے ایک ہی بات ہے کہ جتنے کمپلیننٹس اور نان کمپلیننٹس ہیں اپنے لائرس کو کنسلٹ کریے آپ لوگ. اور ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ یہ قرآن کے اوپر میں
جھوٹی قسم کھایا ہے میرے فیملی ممبرس کے سامنے، تب جا کر کے یہ حاصل کیا تھا، بھروسے سے لے کر کے یہ رجسٹری سیل ڈیڈ کی تحت کہ آپ یہ رجسٹری کریے، آپ کو بیچنے کے ٹائم پہ میں آپ کی اس کو نل اینڈ وائڈ کر دوں گا آپ کی رجسٹری، پھر آپ بیچ کر کے میرا پیسہ سود کا دے دیجیے گا۔ یہ سود پر پیسہ لے کر آ کے والد صاحب کو دیا، آئی ریپیٹ سود پر لے کر آ کر کے۔ اور رہی بات یہ کہ اب یہ میرے والد صاحب ہوئے یا میرے گھر والوں کے اوپر جو سو میرے اوپر تو یہ قاتلانہ حملہ کرانے کی کوشش کیا ہے، اور یہ چاہتا بھی ہے کہ مجھے مار دے۔ اس نے مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ میرا قتل کرائے گا کر کے، ایکسیڈنٹ کے تحت کسی بھی طرح کی۔ تو میں آج سب کے سامنے یہ بات بتاؤں گا کہ میں آخری دم تک اس کی حقیقت سارے ہندوستان میں سارے انویسٹرز کے سامنے لے کر آ کے رکھوں گا، صرف ہیرا گولڈ کے نہیں، پورے ہندوستان کے، کیونکہ اس کا یہ پروفائل ہے بلیک میل چوری کا۔ اس نے میرے والد صاحب کے پیسوں سے اور میرے والد صاحب کے جیسے کئی لوگوں کو جن کو بلیک میل کر کے پیسہ ان سے اینٹا ہے، ان کے پیسوں سے یہ اپنے بچوں کی پڑھائی وغیرہ کا خرچہ کیا ہے۔ تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اس سے جتنا آپ لوگ اپنا ہاتھ چھوڑائیں گے اتنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ڈاکیومنٹ تو 25-30 kg کے ہے، کتنا بول کے میں آپ کو دکھلاؤں گا۔ اور قانونی دو پہ چیز جو بولتا ہے نا کہ قانونی طریقے سے سب کچھ لے لیتا ہے۔ تو یہ جس حساب سے کل بتا رہا ہے کہ کورٹ ہے، وہاں نہیں جاتے، یہاں نہیں جاتے، یہ پورا لے چکا ہے سگنیچرز، پورا یہ لوگ کو ویڈیو شوٹ کر کے کہ آپ کے ہوش و حواس میں آپ کے کمپلیکس کا میں لے رہا ہوں یہ پوزیشن۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے، ہم کمپلیکس تو میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ صدقہ گیا میرے والدہ والد پہ سے۔ آپ لوگ وہ حالت میں نہ آئیں جو عارف الدین صاحب کی حالت ہو گئی ہے، جو ہمارے گھر کی حالت اس نے کی ہے۔ پیسہ آج نے کل کوئی بھی کما لے گا، ہر کوئی پیسہ کماتا۔ یہ جس کو بولتا ہے وہ ترکاری بیچ کے کماتی ہے، وہ یہ بیچ کے کماتا ہے، وہ یہ بیچ کے کماتا ہے، بھائی جیسا چور بلیک میل تو کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، تیلگو دیشم پارٹی میں رہے تب سے ہر پارٹی کے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو یہ گندی گالی ہے نوازا ہے سو والا شخص ہے یہ۔ اس کو حیدرآباد میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کبھی کسی بھی چیز کا ٹکٹ کا چپراسی بھی نہیں رکھنے والی ہے۔ یہ بہت گندا ہے، اور میں آج اس کو بددعا ہمیشہ دیتا ہوں اور آج دوں گا، اللہ اس کو زندہ رکھے اور ایسے کیڑے دے اس کے جسم میں اور اس میں کہ یہ موت مانگے اور اللہ اس کو موت نہ دے، آل اولاد اس کی تباہ برباد ہو جائے، اور یہ اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے والدہ والد سب کو لوٹا ہے۔ میرے والدہ کو کینسر کا پیشنٹ یہ بنایا، تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رکھے اس کی جنازے کی نماز نہ ہو، اس کو ایک سے ایک کیڑے اس کے بدن میں ڈالے اور یہ موت مانگے اور اس کو موت نہ دے۔ اور یہ مسلمان تو ہے نہیں، کیونکہ اس نے قرآن کے اوپر جھوٹی قسم کھائی ہے رکھ کر کے ہاتھ، تو اس سے آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ اور ڈاکیومنٹس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں میں، مولیسٹیشن کا کیس ہوا ہے جو بھی، کیونکہ میرے والد صاحب کو یوز کر کے شیخ نوہیرہ کے خلاف کئی بار یہ کمپلینٹس کروایا ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ وہ میرے والد صاحب جو ہے آلریڈی مینٹلی ویک، فزیکلی چیلنج مینٹلی ویک ہو چکے ہیں۔ ان سے طرح طرح کی حرکتیں، طرح طرح کے پیمپلیٹس بٹواتا تھا شیخ نوہیرہ کے اگینسٹ میں۔ تو یہ ایسا اس قسم کا اول نمبر کا یہ پورا ویل آرگنائزڈ پلانڈ اسکیمر ہے حیدرآباد کا۔ تو آپ پورے ہندوستان والے اس سے دیکھ سمجھ کے رہیے، اور آصف الدین کے خلاف جہاں تو جاتا تو جا، جہاں جاتا جا، تو جہاں جاتا۔ ہاں، ظلم سہنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اپنے ویڈیو میں کل یہ بتا رہا تھا۔ تو ظلم کے خلاف تو میں آواز اٹھاؤں گا، جو ظلم تو میرے گھر والوں پہ کیا میں اس کا سب کے سامنے بتلاؤں گا۔ یہ عافیہ پلازا کا چور تھا، چور ہے، چوری رہے گا۔ بادشاہ زندہ بھی رہا تو بادشاہ ہی ہوتا، مرنے کے بعد میں بھی بادشاہ کی موت ہو گئی بولتے۔ اسی طرح میں بھی عافیہ پلازا کا اونر ہوں، میرے مرنے کے بعد میں بھی میرے کو عافیہ پلازا کا اونر ہی کہلایا جاتا ہے، اور تیرے کو یہ بولا جائے گا کہ یہ عافیہ پلازا کا چور اور عافیہ پلازا کا چور تھا کر کے۔ یہ مہر لگی ہوئی ہے تیرے اوپر، تیلگو دیشم پارٹی سے تیرے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ تو میرے انویسٹرز بھائیوں اور بہنوں جتنے بھی ہیں سارے ہندوستان سے، اس سے بچ کر رہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ حالت جو ہماری ہوئی وہ آپ لوگ کی ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف استعمال کر رہا ہے اپنے لیگل لائرز کو، آپ ان کے اوپینینس لیجئے، 1 سے 4 لائر کے پاس جائیے، ان کے لیگل اوپینینس لیجئے، پر اس حرام خور سے آپ لوگ بچیے۔ اور رہی بات میرے خاص دوست ہے جو ہیرا گروپ میں انویسٹ کیے ہیں، تو میں تو ان کے ساتھ جاؤں گا بھی، میرے خاص دوست لوگ ہیں انویسٹ کیے ہیں، کیا ان کا کیس چل رہا ہے۔ تو خیر، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا چور ہے، چور ہی تھا اور چور ہی رہے گا۔ ڈاکیومنٹس تو بہت ہے، بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں، بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں۔ شیخ نوہیرہ ہیرا گولڈ کے اوپر میں اس کی ذاتی دشمنی صرف اور صرف اس کو پیسے بلیک میل کرنا، اس سے اینٹنا ہے۔ انویسٹرز کو 4-5 روپیہ دلا دے گا، باقی کا 1 لاکھ 2 لاکھ کھا جائے گا یہ۔
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 60 کروڑ 100 کروڑ مانگا ہی ہوگا. یہ بلیک میلر تو ہے ہی ہے، لیکن 60 کروڑ نہیں بڑھ کے ہی مانگا ہوگا. اس نے تو پوری کوشش بھی کی تھی ٹولی چکی کی زمین کو یہ ہڑپ کر کے بیچنے کی. تو خیر اس کے بارے میں اب کیا بولیں، یہ چور ہے، چور ہی رہے گا. کتنا بھی اچھل لے، کتنا بھی پکار لے، تو چور ہی رہے گا. آپ لوگ اس سے دیکھ سمجھ کے جتنا جلدی کنارہ کرو اتنا ہی فائدہ ہے. لیگل ٹیم کے لیگل لائرس کو، انویسٹرس لوگ، آپ لوگ جائیے اوپینینس لیجیے. یہی میری آپ سے گزارش ہے. وہ حالت نہ ہو جو اس نے میرے گھر کی حالت ویل پلان طریقے سے کمپلیکس کو پورا ہتھیایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.